نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یعنی انہوں نے انکار کیا کہ ہم جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہودیوں نے اس کی گواہی دینے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے تب ہی فرمایا لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے۔ وہ تو انہوں نے پڑھنے کے بعد بھی گواہی نہیں دی یہود و نصارہ نے، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف چھپا لیے تھے، جو کچھ تورات اور انجیل کے اندر بیان کیے گئے تھے انہوں نے اس بات کی گواہی نہیں دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، صرف اتنی بات نہیں، صرف اللہ رب العالمین اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساتھ میں والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا۔ اور آگے فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین کافی ہے، گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ اگر فرشتوں کی بات نہ بھی کی جاتی، صرف اللہ رب العالمین جو تمام مخلوق کا خدا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے جب گواہی دے دی کہ جو قرآن پاک نازل کیا ہوا ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے اور آپ پر نازل کیا ہے، اور آپ خاتم النبیین اور رسول بھی ہیں۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ جو بندہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، آپ کو نبی مانتا ہے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے، ورنہ آخری نبی یا رسول نہیں مانے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی کلیہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کو معبود مانتا ہے، خالق مانتا ہے، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، آگے یہ نہیں کہتا کہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا، پھر وہ کافر ہوگا۔ یعنی اکیلا خدا کو ماننے والا کافر ہوگا جب تک آقا علیہ السلام کو نبی نہیں تسلیم کرے گا، اور وہ بھی بندہ کافر ہوگا جس نے آقا علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانا۔ کہ کوئی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں تو وہ شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے اور واجب القتل ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آقا علیہ السلام تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی شریعت نہیں لے کر رسول آ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور ساتھ میں فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین کا کافی ہے گواہ ہونا، یعنی صرف اللہ رب العالمین ہی کافی ہے کہ وہ آپ کا گواہ ہے کہ آپ کو اس نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جو کچھ نازل فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یعنی ایک تو انہوں نے خود انکار کیا، اور دوسرا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شریعت طیبہ کی طرف نہیں آنے دیتے، جس طرح وہ پیچھے حدیث بیان کی کہ یہود کے علماء ایک تو خود وہ جانتے تھے تورات انجیل کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف، پڑھنے کے باوجود انہوں نے خود چھپا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اس اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ رب العالمین ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کے آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا ان کو۔ یعنی ایک تو جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں پر ظلم کرنے والا ظالم شخص، ان دونوں شخصوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور انہیں آخرت میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس راستے سے بچا سکے۔ یعنی وہ گمراہی کے راستے میں چلے، ایک ظالم شخص، ایک کفر کرنے والا کافر، یہ دونوں کسی ہدایت کے راستے پر نہیں جا سکیں گے، اس راستے میں جائیں گے قیامت والے دن جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور یہ کام اللہ رب العالمین پر آسان ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالنا۔
یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، رسالت کا، شریعت کا، کسی بھی چیز کا، قرآن پاک نازل ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعنی کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔